بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں آج آپ کو اسکن وائٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ آج کل کے 99% مرد و خواتین کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جس کے اندر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائی اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا چہرہ سفید ہو جائے، ہمارے چہرے پر جو داغ، دبے، چھائیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چہرے کی بیماریاں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ چہرے سے ہی انسان کی خوبصورتی ہے۔ تو دوستو میں آج آپ کو اس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زبردست ٹوٹکا بتانے والا ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ اس اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، کیونکہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ وہ جسے چاہے فوراً شفا دے دے اور جسے چاہے کچھ عرصے کے بعد شفا دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ نہ دے۔ دوستو وہ ٹوٹکا آپ نے کس طرح استعمال کرنا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی، اسے آپ نے کس طرح بنانا ہے۔ ہمارا چینل عبداللہ ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو اب ہم اپنے ٹوٹکے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے کیا کیا لینا ہے، آپ نے شہد، سرکہ، سادہ نمک اور ساتھ گلاب کا عرق لینا ہے۔ یہ چار چیزیں آپ نے لے لینی ہیں، اور آپ نے ایک کولی یا آپ ایک گلاس یا ایک چینک پلیٹ لے لیں، اس کے اندر آپ 2 چمچ شہد ڈال لیں اور 2 چمچ آپ سرکہ، 2 چمچ گلاب کا عرق اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح حل کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو منہ کے اوپر مساج کی طرح آپ نے لگا لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر بھی اور پاؤں پر بھی لگا لیں، جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے۔ تو دوستو آپ نے یہ لگانا ہے اور آپ نے یہ عمل 1 ماہ تک کرنا ہے۔ دوستو آپ کو اگر شہد خالص نہ ملے تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو ہم آپ کو خالص شہد پرووائڈ کریں گے اور فری ہوم ڈیلیوری ہوگی۔ دوستو خالص شہد، وہ جو خالص شہد کی طاقت ہے وہ دوسرے شہد کی طاقت نہیں ہے، لیکن چلیں دوستو یہ آپ نے بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے منہ پر لگانا۔ یہ عمل آپ نے 1 ماہ تک کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے آپ کا رنگ کتنا جلد گورا ہو جاتا ہے، اور آپ کے منہ پر جو چہرے پر سیاہیاں ہیں، دبے ہیں، داغ ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ دوستو ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔